السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین سامعین و ناظرین بعد السلام۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، کچھ صاحبان نے ہم سے سوال کیا ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح نور بنایا اور پھر نور سے محمد و آل محمد کی خلقت کی۔ تو اس ٹاپک کے اوپر کچھ صاحبان نے یعنی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک مناظر صاحب جن کا نام حسن اللہ یاری ہے، ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کوئی ٹھیک جواب نہ دیا۔ تو بندہ حقیر نے اپنا ایک واجبی فریضہ سمجھتے ہوئے اور کچھ صاحبان نے سوال بھی کیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کتب کے حوالہ جات سے ہمیں پیش کریں۔ تو میرے پاس اس وقت 3 کتب موجود ہیں، ان کے حوالہ جات سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں کہ یہ نور کس طرح خلق ہوا۔ اللہ پاک نے یہ سلسلہ انوار جو یہ خلقت میں نمایاں کیا تو کس وقت کیا؟ ہاں البتہ حدیث میں تو ملتا ہے 14,000 سال پہلے ہم نور تھے، یہ بھی حدیث ملتی ہے۔ 4,24,000 سال کی بھی میں نے روایت پڑھی ہے، وہ بھی کتاب میں موجود ہے۔ بہرحال یہ خصوصاً ملتا ہے کہ ہم آدم علیہ السلام سے پہلے 14,000 سال قبل نور میں تھے۔ پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ نور کس طرح خلق ہوا۔ تو ملاحظہ فرمائیے، میرے پاس ہے کتاب نہج الاسراء، اس کے صفحہ نمبر 28 کے اوپر یہ خلقت جو ہے، خلقت محمد و آل محمد اور میثاق انبیاء۔ تو سرکار علی بادشاہ سے ابو حمزہ سمالی صحابی مولا علی علیہ السلام وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کچھ اس طرح بیان فرمایا، بات آکی کہ اللہ تعالیٰ احد و واحد ہے، وہ وحدانیت میں یکتا و تنہا ہے۔ پس اس نے ایک کلمہ سے تکلم فرمایا جو سب نور ہی نور تھا، پھر اس نے اس نور سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مجھ کو اور میری ذریت کو خلق فرمایا۔ پھر ایک کلمہ میں تکلم فرمایا جو سب روح ہی روح تھا۔ جب اللہ نے اس روح کو ہمارے ابدان میں ساکن کیا، پس ہم روح خدا اور اس کے کلمات ہیں، اور ہمارے ہی سبب سے ہم کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا، اور ہم ہمیشہ اس کی رحمت کے سبزہ زاریوں میں رہے۔ اس وقت نہ آفتاب تھا، نہ مہتاب تھا، نہ لیل تھا، نہ نہار تھی، اور نہ کوئی آنکھ تھی، نہ کوئی دیکھ سکتے تھے۔ ہم اس وقت اس کی بندگی اور تسبیح و تقدیس بجا لاتے تھے اور اس کی بزرگی کا اقرار کرتے تھے۔ یہ اس وقت تھا جب کہ کوئی مخلوق خلق نہ ہوئی تھی۔ اس نے انبیاء سے اس بات پر میثاق لیا کہ ہم پر ایمان لائیں اور ہماری نصرت کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس وقت خدا نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا ہوگی اور ایک رسول تمہارے والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو یہ ہے کتاب نہج الاسراء سے فرمان۔ اب جناب میرے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب ہے غایۃ المرام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 کے اوپر یہ سلسلہ موجود ہے۔ شیخ توسی نے اپنی کتاب مصابیح الانوار میں انس بن مالک سے روایت کی کہ رسول اکرم نے ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کروائی، بعد میں ہماری طرف منہ کیا اور اس آیہ مقدسہ کی آیت تلاوت کی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69 کی تفسیر یہ ہے کہ نبیوں سے مراد میں ہوں، صدیقوں سے مراد میرا بھائی علی بن ابی طالب ہیں، شہداء سے مراد میرے چچا جناب حمزہ ہیں، اور صالحوں سے مراد میری بیٹی سیدہ طاہرہ اور ان کی اولاد حسن و حسین اور دیگر ائمہ اہل بیت جو حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت عباس چھلانگ لگا کر رسول اللہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ آپ علی و فاطمہ حسن و حسین ایک نسل سے؟ تو رسول اکرم نے فرمایا، اے چچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی آپ بھی ہیں؟ کیونکہ جناب عباس نے یہ کہا کہ ہم کیا آپ سے نہیں ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ نہیں، آپ بھی ہیں۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس نے
کہا تو پھر آپ اپنا تعارف علی و فاطمہ و حسن و حسین کے ذریعے کرواتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم مسکرائے، آئے چچا آپ کا یہ کہنا ہے کہ کیا ہم ایک نسل سے نہیں ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اے چچا اللہ نے مجھے علی کو، فاطمہ کو، حسن و حسین کو آدم علیہ السلام کی خلقت سے اس قدر پہلے پیدا کیا کہ نہ آسمان، نہ زمین، نہ ظلمات، نہ نور، نہ جنت، نہ جہنم، نہ گرمی، نہ سورج، نہ چاند، کچھ بھی نہ تھا۔ جناب عباس نے عرض کیا، اے رسول گرامی آپ سے کیسے خلقت کی ابتدا ہوئی؟ تو رسول گرامی قدر نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے ہمیں پیدا کرنا چاہا تو کوئی کلمہ تکلم فرمایا اور اس کلمہ سے نور پیدا ہوا۔ اب یہ تفاسیر میں نہیں ملتا کہ وہ کلمہ کیا تھا، کیونکہ میں کوئی نصیحت نہیں بیان کروں گا، جو فرمان محمد والے محمد ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ پھر ایک اور کلمہ بولا اور اس سے روح پیدا کی، پھر نور کو روح سے ملا دیا اور مجھے پیدا کیا اور میرے بھائی علی و فاطمہ و حسن و حسین کو اور دیگر ائمہ کو۔ ہم نے اللہ کی اس وقت تسبیح کی جب کوئی تسبیح کرنے والا نہ تھا، ہم نے اللہ کی اس وقت تقدیس کی جب کوئی تقدیس کرنے والا نہ تھا۔ پس جب اللہ نے اپنی صفت بنانا چاہی تو میرے نور کو کھولا اور اس سے عرش پیدا کیا، پھر عرش میرے نور سے ہے اور میرا نور اللہ کے نور سے ہے اور میرا نور عرش سے افضل ہے۔ پھر میرے بھائی علی کے نور سے ملائکہ کو، پھر ملائکہ علی کے نور سے پیدا ہوئے اور نور علی اللہ کے نور سے ہے، اس لیے حضرت علی تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ پھر میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پس زمین و آسمان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نور سے ہیں اور میری فاطمہ کا نور اللہ کے نور سے ہے، اس لیے میری بیٹی تمام زمین و آسمان سے افضل ہے۔ پھر میرے بیٹے حسن کے نور سے سورج اور چاند کو پیدا کیا، لہذا چاند اور سورج میرے بیٹے حسن کے نور سے ہیں اور حسن کا نور اللہ کے نور سے ہے، پس حسن سورج اور چاند سے افضل ہیں۔ پھر میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے نور سے حوریں اور جنتیں پیدا کی گئیں، لہذا حوریں اور جنتیں حسین علیہ السلام کے نور سے ہیں، حسین علیہ السلام کا نور اللہ کے نور سے ہے، پس میرا بیٹا حسین جنتوں اور حوروں سے افضل ہے۔ پھر اللہ نے ظلمات کو حکم دیا کہ تاریکیوں کے بادل پھیلا دے، جب تاریکیاں چھا گئیں تو ملائکہ نے گریہ و زاری بلند کی، پھر ملائکہ نے تسبیح اور تقدیس کرنا شروع کر دی اور عرض کیا، اے ہمارے رب اور خالق، جب سے تو نے ہمیں خلق فرمایا اور ان اشباح کی صورتوں پر نظر پڑی ہے، ہم تاریکی میں ہیں، یہ تاریکی دور نہیں ہوئی، اسے دور فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری فاطمہ بیٹی کے نور سے قندیلیں نور کی پیدا کی اور عرش کے ماتھے پر لٹکا دی۔ اس وقت آسمان و زمین چمک اٹھے اور میری بیٹی اپنے نور سے چمکنے لگی، پس اس لیے ان کا نام زہرا ہے۔ پھر ملائکہ نے عرض کی، اے ہمارے رب و مالک و خالق، یہ روشن نور کس ہستی کا ہے جیسے آسمان اور زمین چمک اٹھے ہیں؟ اللہ نے ملائکہ کی طرف وحی کی کہ یہ وہ نور ہے جسے میں نے اپنے نور جلال سے اپنی کنیز فاطمہ بن محمد کے لیے نکالا ہے۔ وہ فاطمہ میرے حبیب کی بیٹی ہیں، میرے ولی کی زوجہ ہیں، جو ولی میرے نبی کا بھائی اور میرے بندوں پر میری حجتوں کا باپ ہے۔ آئے ملائکہ تم گواہ رہنا کہ میں نے تمہاری تسبیح و تقدیس کا ثواب اس برکت و با عظمت بی بی اور اس کے شیعوں نیز محبوں کے لیے مختص کر دیا ہے۔ جب حضرت عباس نے حضرت رسول گرامی سے یہ سنا تو اچھل کر اٹھے اور کھڑے ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، اللہ کی قسم یا علی، آپ مومنوں کے لیے حجت بالغہ ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 16 کے اوپر یہ روایت منقول ہے۔ کتاب غایت المرام فضائل اہل بیت اردو ترجمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 سے لے کر 49 تک یہی سلسلہ روایت موجود ہے۔ اور اب میرے پاس کتاب ہے پرواز در ملکوت، اردو ترجمہ میں علامہ خمینی صاحب کی، ان کی کتاب
یہاں پر بھی یہی سلسلہ تھوڑی سی روایت میں، ہاں البتہ نور ایک ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جدا ہوئے گئے، یہ بات نہیں ہے۔ نور بنا تو سبھی اللہ کے نور سے ہیں، علیحدگی کسی سے نہیں۔ ڈائریکٹ جو ہے یہ 14 کا نور، یہ ان کو ائمہ کہہ لیں، خلفاء کہہ لیں، اوصیاء کہہ لیں، وزراء کہہ لیں، مالکین جنت و جہنم کے خالق اسی نے کیا ہے، لیکن وارث و مالک ان کو بنایا۔ پرواز در ملکوت صفحہ نمبر 358 ملاحظہ فرما سکتے ہیں آپ۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ پیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب بھی، کوئی جھوٹ والی کہانی نہیں۔ رسول خدا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرش کرسی کو میرے نور سے پیدا کیا ہے، اور خدا کی قسم میرا نور عرش و کرسی سے اشرف و افضل ہے۔ فرشتوں کو علی کے نور سے پیدا کیا، اور خدا کی قسم علی کا نور فرشتوں سے اشرف و افضل ہے۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو فاطمہ کے نور سے پیدا کیا، اور خدا کی قسم فاطمہ کا نور آسمانوں اور زمینوں سے اشرف ہے۔ جنت جہنم کو، حور العین کو حسین علیہ حسن و حسین کے نور سے خلق کیا ہے، اور خدا کی قسم حسنین کا نور جو ہے وہ جنت اور حور العین سے اشرف ہے۔ تو یہاں پر سلسلہ آگے بھی چلتا ہے کہ سرکار علی بادشاہ نے فرمایا نحن ثناء اللہ و خلق بعدہ ثناء لنا، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور دوسری مخلوق ہمارے بعد ہم نے بنائی ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ یہ ہے، پھر آپ نے کہنا ہے نصیری۔ تو بہرحال سلسلہ کلام کا مین موقع یہ ہے کہ نور کس طرح ہوا، اللہ نے تکلم، کوئی کلمہ کیا تو نور بن گیا، پھر روح، پھر ان کو ملایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ محمد والے محمد کے نور کے متعلق ہم نے آپ کو بیان کیا۔ یہ ٹاپک جو تھا یہ یوٹیوب کے اوپر، یہ ٹک ٹاک کے اوپر، یا اینی ادر جو بھی ویڈیوز اسلامک یا غیر اسلامک اپلوڈ ہوتی ہیں وہاں پر نہیں موجود تھا، تو ہم نے اپنا واجبی فریضہ سمجھتے ہوئے آپ کے حضور میں پیش کیا۔ تو ہمارے چینل القائم ہادی مہدی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، شیئر کریں، تاکہ ہماری یہ جو گفتگو اچھی ہے اور آپ کے لیے علمی اضافے اور استفادہ کے لیے وہ آپ کو ملتی رہے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔